بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کون لوگ اپنے میل کے اور اپنے برابر کے ہیں اور کون کون برابر کے نہیں؟ مسئلہ 1، شریعت میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد کے ساتھ مت کرو جو اس کے برابر درجے کا اور اس کی ٹکر کا نہیں، اور اسی طرح جو مرد دین میں عورت کے برابر کا نہ ہو اس سے بھی نکاح کرنا مناسب نہیں۔ مسئلہ 2، برابری کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو نسب میں برابر ہونا، دوسرے مسلمان ہونے میں، تیسرے دینداری میں، چوتھے مال میں، پانچویں پیشے میں یعنی دھندے میں، کاروبار میں۔ مسئلہ 3، نسب میں برابری تو یہ ہے کہ شیخ، سید، انصاری اور علوی یہ سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ سید یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد، یعنی اگرچہ سیدوں کا رتبہ اوروں سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر سید کی لڑکی شیخ کے یہاں بیاہ گئی یعنی شادی ہو گئی تو یہ نہ کہیں گے کہ اپنے میل میں نکاح نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی میل ہی ہے۔ مسئلہ 4، نسب میں اعتبار باپ کا ہے، ماں کا کچھ اعتبار نہیں۔ اگر باپ سید ہیں تو لڑکا بھی سید ہے، اگر باپ شیخ ہیں تو لڑکا بھی شیخ ہے، ماں چاہے جیسی ہو۔ اگر کسی سید نے کوئی باہر کی عورت گھر میں ڈال لی اور اس سے نکاح کر لیا تو لڑکے سید ہوئے اور درجے میں سب سیدوں کے برابر ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں عالی خاندان ہو یعنی اونچا خاندان ہو اس کی زیادہ عزت ہے، لیکن شریعت میں سب ایک ہی مل کے کہلاویں گے۔ مسئلہ 5، مغل، پٹھان سب ایک قوم ہیں اور شیخوں سیدوں کی ٹکر کے نہیں۔ اگر شیخ یا سید کی لڑکی ان کے یہاں بیاہ آئی تو کہیں گے کہ بے میل اور گھٹ کر نکاح ہوا۔ مسئلہ 6، مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار فقط مغل، پٹھان وغیرہ اور قوموں میں ہے، شیخوں، سیدوں، علویوں، انصاریوں میں اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ تو جو شخص خود مسلمان ہو گیا اور اس کا باپ کافر تھا وہ شخص اس عورت کے برابر کا نہیں جو خود بھی مسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان تھا، اور جو شخص خود مسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان ہے لیکن اس کا دادا مسلمان نہیں ہے وہ اس عورت کے برابر کا نہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہے۔ مسئلہ 7، جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہو لیکن پردادا مسلمان نہ ہو تو وہ شخص اس عورت کے برابر سمجھا جائے گا جس کی کئی پشتیں مسلمان ہو یعنی کئی پیڑھیاں مسلمان ہو۔ خلاصہ یہ کہ دادا تک مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار ہے، اس کے بعد پردادا اور نگر دادا میں برابری ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 8، دینداری میں برابری کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو دین کا پابند نہیں، لچا، شہدا یعنی بے شرم، شریر، بدماش، گنڈا، شرابی، بدکار آدمی ہے، یہ نیک بخت پارسا دیندار عورت کے برابر کا نہ سمجھا جائے گا۔ پارسا یعنی نیک، پرہیزگار۔ مسئلہ 9، مال میں برابری کے معنی یہ ہے کہ بالکل مفلس محتاج مالدار عورت کے برابر کا نہیں ہے، اور اگر وہ بالکل مفلس نہیں بلکہ جتنا مہر پہلی رات کو دینے کا دستور ہے یعنی جہاں اس کا دستور ہو وہ اور نفقہ دینے کا اہل ہے یعنی کھانے پینے کا خرچہ، تو اپنے میل اور برابر کا ہے، اگرچہ سارا مہر نہ دے سکے، اور یہ ضروری نہیں کہ جتنے مالدار لڑکی والے ہیں لڑکا بھی اتنا ہی مالدار ہو یا اس سے قریب قریب مالدار ہو۔ مسئلہ 10، پیشہ میں برابری یہ ہے یعنی دھندے میں برابری یہ ہے کہ جولا ہیں یعنی کپڑا بننے والے، درزیوں کے میل اور جوڑ کے نہیں، اسی طرح نائے دھوبی وغیرہ بھی درزی کے برابر نہیں۔ مسئلہ 11، دیوانہ پاگل آدمی ہوشیار سمجھدار عورت کے میل کا نہیں۔